ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے معمول کے مطابق کہ ہم ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم پارہ 28 کے مضامین کی تلخیص آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں: المجادلہ، الحشر، الممتحنہ، الصف، سورۃ الجمعہ، المنافقون، التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ سورۃ مجادلہ یہ ہے کہ اسلام میں زہار کا حکم کیا ہے۔ زہار عربوں کی ایک عادت تھی کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ یہ ایک طرح کا کنایا تھا کہ تمہاری ماں کی طرح ہو، تم سے مباشرت نہیں کروں گا، گویا کہ ایک طلاق کا ایک کرینہ تھا۔ تو اس زمانے میں عرب جو تھے وہ اس کو باقاعدہ طلاق سمجھتے تھے، لیکن اسلامی حوالے سے جو طلاق کے احکام ہیں اس میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں تھی۔ تو چنانچہ ایک خاتون جو تھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند نے ان کو یہ کہہ دیا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ پریشان تھی، تو انہوں نے آ کے کافی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، بچوں کا کیا بنے گا، آپ فرمائیے، اس میں میری رہنمائی فرمائیے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح رہنمائی موجود نہ تھی، لہذا آپ اس میں تھوڑا یعنی خاموش تھے اور معاملے کو کچھ چاہتے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے تو اس کو کوئی واضح بات نہ کریں۔ تو لیکن وہ خاتون اتنی پریشان تھی، وہ بار بار گویا کہ اس نے شور کیا، ایک مجادلے کی کیفیت ہوگی کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ میں حرام ہو گئی اس پر اتنا کہنے سے۔ تو بہرحال حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک فضول بات تو ہے اور لیکن یہ طلاق نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، اور یا 60 مسکینوں کو کھلایا جائے۔ یہ ان میں سے کوئی ایک چیز پوری کرنے پر بیوی جو ہے دوبارہ میاں کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس صورت میں ایک اور یہ بات کہی گئی ہے کہ یہود اور منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نا تو وہ سرگوشیاں کرنے لگتے تھے، تالی بجانے لگتے تھے، جیسے یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ تو مطلب سازش کیا کرنی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو زج کرنا اور تنگ کرنا۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی ایک اور عادت تھی، وہ لفظوں کو بدل کے اس کا مفہوم بدل دیتے تھے۔ مثلا السلام علیکم ہے تو اس کی بجائے کہہ دیتے تھے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے آپ پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت آئے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا گویا کہ یہ اس طرح کی حرکتوں کو قرآن ظاہر کر کے ان کا پردہ فاش کر دیا، تاکہ وہ اس طرح کا کہنا، اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ رک جائے۔ اس سورۃ المجادلہ میں ایک بات یہ ہے کہ مجلسی آداب سکھائے گئے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہیں باہر سے، اگر کوئی معزز مہمان آ جائیں تو مجلس میں تھوڑی سمٹ کے بیٹھ جاتا ہے آدمی، لوگوں کو جگہ دے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی صورت میں چاہیے ہے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ مجلس کا آداب کا خیال رکھیں، اور کوئی معزز مہمان یا دوسرے لوگ باہر سے آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کی جگہ دی جائے۔ دوسری بات اس میں یہ فرمائی گی کہ منافقین جو تھے وہ یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں حزب الشیطان قرار دیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو دوستی ان سے نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو گویا کہ 4 نعمتیں ان کے لیے اکٹھی ہو جائیں گی۔ ایک فرمایا کہ اللہ نے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے۔ دوسری یہ کہ ان کی غیبی مدد کی جائے گی، اور تیسرے یہ کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ ان سے راضی ہوگا
اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ آگے سورہ الحشر آتی ہے اور اس کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں بنی نذیر کا ایک یہودی قبیلہ رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے جو سارے سیاسی اور معاشرتی گروہ بندیاں تھیں ان میں آپ نے ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کے ساتھ صلح کی، اور یہ طے کیا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن یہ جو یہودی تھے چونکہ سمجھتے تھے کہ ایک نیا پیغمبر آنے والا ہے، لیکن انہوں نے اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی، اور ایک دفعہ آپ کو انہوں نے دعوت پہ بلایا اور یہ سازش کی کہ جب وہاں آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو اوپر سے کوئی پتھر یا چکی کے پارٹ وغیرہ جو ہے گرا دیے جائیں گے تاکہ آپ شہید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے باخبر کر دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے آئے، لیکن ان کی یہ سازش جو تھی جب وہ ظاہر ہو گئی اور نمایاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور منافقین جو ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے خلاف، ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی، تو آپ نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ سوائے اسلحے کے باقی اپنا سارا سامان جو ہے وہ پیسے دولت وغیرہ لے کے جا سکتے ہو۔ تو وہ خیبر کو چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور شام کی طرف بھجوا دیے گئے۔ تو یہاں جو زمینیں وغیرہ بچی تھیں بنو نذیر کی، ان کے بارے میں اب سوال یہ تھا کہ ان کا کیا کیا جائے یا ان کی شرعی حیثیت کی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فے کے احکام نازل کیے۔ فے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یا مسلمان مجاہدین کو جنگ کے بغیر کوئی چیز مل جائے تدبیر سے یا بغیر لڑائی اور کشت و خون کے، تو پھر اس کے مال اموال کا کیا حال ہوگا، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کا حق نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں چونکہ باقاعدہ فوج نہیں تھی، تو جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہوتی ہے، تو اس وقت ہر آدمی مجاہد تھا، تو جو لوگ حصہ لیتے تھے ان کی عادت تھی کہ جنگ میں جو جس کے ہاتھ آتا تھا وہ پہلے تو وہ لوگ خود ہی اس پر قبضہ کر لیتے تھے، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا انتظام کیا کہ وہ سب جو ہیں وہ سارا لشکر کو جمع کر دیا جاتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک حصہ مسلمانوں کے لیے رکھ کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن فے کا یہ معاملہ جو ہے ایسا نہیں تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے ہے۔ بعد میں یہ جھگڑا اس وقت بڑھ گیا تھا جب عراق کی زمینیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، تو اس وقت ایک خاصی علمی چپکلش یا علمی اختلاف سامنے آیا۔ بعض صحابہ کا، خصوصاً حضرت بلال کا رضی اللہ عنہ کو یہ خیال تھا کہ یہ مجاہدین میں تقسیم ہونی چاہیے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ یہ مجاہدین کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ ریاست کے پاس رہنی چاہیے تاکہ اگلی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، بات اگرچہ مسلمانوں کو ملنے والے فے کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور وہ یہ ہے کہ یعنی فے اگر مجاہدین کو دی جاتی تو جیسے مثلا سواد عراق کے بارے میں بہت بڑی زمین تھی، اور اگر وہ ساری سے کچھ لوگوں کو دی جاتی تو ظاہر ہے اس سے دولت کا ارتکاز ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے الحشر آیت نمبر 7 میں ایک بہت بڑا اصول جو ہے وہ دے دیا، اور وہ یہ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یعنی اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے۔ دولت کے ارتکاز سے یہ ہوتا ہے کہ امیر تر ہو جاتے ہیں اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دولت تقسیم ہوتی رہے،
زمین جو ہے اس کی بھی وراثت چلتی رہے، پیسوں کی بھی وراثت چلتی رہے۔ تو وراثت کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے خود عنایت فرمائے اور ان پر عمل کا حکم دیا، ان کا ایک بڑا مقصد یہی تھا، اور اسلامی معیشت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ عدل و انصاف کے مطابق ہونی چاہیے، اور ارتکاز زر یا دولت کا چند سو لوگوں یا چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ملک میں ہے کہ جاگیردار اور سرمایہ دار جو ہیں تھوڑی مقدار میں ہیں، اور وہ ان کے پاس دولت ہے، اور غریب تر ہوتے جاتے ہیں، اور امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور دین کا بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ سخت شدید عذاب دینے پر قادر ہے۔ تو اصول قانون یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ دین کے بنیادی ماخذ میں سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ بھی شارع ہیں، تو جو وہ حکم دیں مسلمانوں پر یہ فرض ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کام اللہ کے رسول فرمائیں وہ کریں، اور اللہ کے رسول جس چیز سے روک جائیں ان سے رک جائیں۔ یعنی وہ ان کے لیے عام آدمی نہیں ہے، یا عام سردار نہیں ہے، عام حکمران نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بھی حکم دیں گے اس پر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ عمل کریں، جو وہ کرنے کا حکم دیں اس کو مانو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور اصول جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اپنا محاسبہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے کل کے لیے آج جو ہے وہ اس کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون، کہ جو لوگ یہ ایسا نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ بھی ان کو بھلا دے گا، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ سورہ الممتحنہ آتی ہے، اس کا نام ممتحنہ اسی وجہ سے ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ طے ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئیں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن جب عورتیں بعد آنا شروع ہوئیں تو ظاہر ہے عورتوں کے حالات اور ہوتے ہیں، تو جب قریش نے کوشش کی کہ عورتیں واپس کی جائے تو آپ نے فرمایا کہ معاہدے میں جمع مذکر کا صیغہ ہے، تانیث کا نہیں ہے، لہذا عورتیں جو اگر آ جائیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا اچھی طرح امتحان دے لو کہ کہیں جاسوس تو نہیں ہے، اگر مخلص مسلمان ہیں تو فرمایا ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ دوسری جو بات اس میں فرمائی وہ یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور نیک آدمی تھے، قابل اعتماد تھے، لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے، اور ان کا مکہ میں ان کے بال بچے دار تھے، اور ان کا تعلق کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھا۔ تو جو لوگ بڑے قبیلے میں سے تھے تو ان کو اپنے قبیلے کی پناہ حاصل تھی اس زمانے کے حالات کے مطابق، لیکن حضرت حاتب جو تھے وہ پریشان تھے کہ وہاں ان کو کسی بڑے قبیلے کی پناہ حاصل نہیں تھی، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے بال بچے وہاں غیر محفوظ ہیں۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ مکے جا رہی تھی، تو آپ نے ایک رکا اس خاتون کو دے دیا کہ قریش کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کے اس کو
رکا ان سے واپس لے لیں. لیکن حضرت حاتب جو تھے وہ قابل اعتماد آدمی تھے. انہوں نے غلطی تسلیم کی اور اسی غلطی کی معافی مانگی. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یعنی غلطی سمجھ کے، سازش نہیں تھی، وہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. لیکن مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ جو دشمن ہیں تمہارے، جو دین کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو دوست نہ بناؤ. تو یہ جو غیر مسلمانوں کو دوست نہ بنانے کی شرط ہے، یہ بہت اہم بات ہے اور بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد سورہ صف آتی ہے جس کا سبب نزول یہ ہے کہ صحابہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو وہ عبداللہ بن سلام بھی تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے. تو اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی آ گیا اور ان کو بلا بھیجا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد ہے، اور وہ بھی اس طرح ڈٹ کر کیا جائے کہ جیسے مسلمان سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی وہ متحد ہوں اور متفق ہوں اور وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. دوسری بات اور ایک بہت اصولی بات ہے اور آج ہم پر اس کا اطلاق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں قول و فعل کا تضاد بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مسلمانوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی ایسی بات کہنا جس پر عمل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنوں وہ باتیں نہ کہو جو کہ جس پر کہ تم عمل نہیں کر سکتے ہو. یعنی علم اور عمل میں دوئی یا تفریق نہیں ہونی چاہیے. آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے. جو آدمی جو زبان سے جس کا کہتا ہے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما، اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی جو بات کہتا ہے اس پر عمل نہ کرے. تو ہم آج کے جو مسلمان ہیں ہمارے ہاں اگرچہ ایسے منافق بھی ہیں جو کہ مغربی تعلیم کو اچھا سمجھتے ہیں، یا پہلے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ سوشلزم کو ٹھیک سمجھتے تھے اسلام کے معاشی نظام کے مقابلے میں، وہ بھی غلط ہے اور برا ہے. لیکن یہ بات جو ہے کہ آدمی ایمان کا اظہار بھی کرے. مثلا کس کو نہیں پتہ کہ نماز پڑھنی ہے؟ تو ہمارے ہاں بدقسمتی دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو 8-9% مسلمان ہے وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے سب کو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بنیادی باتوں پر عمل نہیں کرتے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کسی دفعہ عرض کیا تھا، مثلا غیبت ہے. تو ہمارے ہاں غیبت بہت عام ہے، اس کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ اسلام نے اس کی بہت زیادہ مذمت کی ہے اور اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اسی طریقے سے سود ہے. اب ہمارے ہاں بڑی یعنی شدید ترین نفرت اگر کسی کام کے بارے میں قرآن میں بیان ہوئی ہے تو وہ سود ہے. فرمایا یہ اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے ہی جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. تو مطلب یہ کہ بہت سخت احکام ہے، لیکن آج ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ سود کھا رہی ہے، سود لے رہی ہے اور سود دے رہی ہے. اور ہماری پوری کوششوں کے باوجود یعنی دینی لوگوں کی کوششوں کے باوجود مسلمان پاکستان کی جو ریاست ہے اس سے باز نہیں آتی اور وہ سود لیتی ہے اور دیتی ہے اور کاروبار کرتی. اور یہ نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں سے کہ ہم بات نہیں کرتے کہ جو آپ مجبور ہیں. وہ بہت سارا جو اس وقت سود ہے وہ اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے یعنی فارن
لون سے زیادہ اور بہت بڑی مقدار میں لوکل لون ہے جو بینکوں سے حکومت قرض لیتی ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، تو ان پر سود ادا کرتی ہے۔ تو ساری قوم، اور اس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں، تجارت پیشہ لوگ ہیں، وہ بھی سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں قول و فعل میں مسلمانوں کے تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ سود لینا دینا حرام ہے، پھر حرام ہونا چاہیے۔ غیبت حرام ہے تو حرام سمجھنا چاہیے، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ، تم ان باتوں کو ہلکا لے سکتے ہو، اللہ نہیں لے گا اس کو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ سے تجارت کرو۔ اللہ سے تجارت کیا کرو؟ اللہ سے تجارت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے غیب سے، اور دنیا کفر پر آپ کو غلبہ جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی اور مشرک جتنی بھی کوشش کر دیکھیں، یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ سورہ جمعہ میں ہے، اس کے لفظ ہم اردو میں جمعہ پڑھتے ہیں، اصل میں عربی لفظ ہے الجمعہ۔ تو سورہ الجمعہ میں ہے، اس میں آپ پوری انسانیت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ اور اس جمعہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے۔ جس طرح یہودیوں کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن، اسی طریقے سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد جمعے کی نماز کے تک کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ حرم میں پہلے اب زیادہ سختی ہوتی تھی، آج کل وہ بھی کچھ کم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی دکانیں کھلی رکھتے ہیں اور تجارت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے بالکل خلاف ہے، اور اذان جمعہ کے بعد کوئی خرید و فروخت اور کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آیا، تو اکثر لوگ جو تھے وہ ادھر چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ لوگ تجارت کے لیے لے جائیں۔ مسلمانوں کی اپنی پرائرٹیز ہیں جو کہ ان کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سورۃ المنافقون میں غزوہ بنو المصطلق جو ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ یہ ایک قبیلہ تھا اور طاقتور قبیلہ تھا، تو یہ لوگ کوشش کر رہے تھے مدینہ پر حملہ کی، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے اور ان کو شکست سے فاش دی۔ لیکن واپسی پر لوگ جو تھے وہ ایک چشمے کے کنارے تھے، تو ایک انصاری اور مہاجر میں جھگڑا ہو گیا۔ وہی جو بات عربوں کی مشہور ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو انصاری نے کہا میری باری ہے، اور مہاجر نے کہا نہیں میں پہلے آیا تھا۔ تو اس بات پہ جھگڑا بڑھ گیا، ہاتھا پائی ہوئی، اور انصاری نے انصار کو آوازیں دی اور مہاجر نے مہاجرین کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے تو ہی رش ٹو دا پلیس، آپ جلدی سے وہاں گئے اور فرمایا کہ یہ عصبیت کے بدبودار نعرے مت لگایا کرو، اللہ نے تمہیں متحد کیا ہے دین پر، تو اس طرح کی جو غیر شرعی عصبیتیں ہیں ان کو بھول جاؤ۔ اور یہ فرمایا اس میں ایک اور جھگڑا ہوا، یعنی اس غزوہ بنو المصطلق میں ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ جب یہ مہاجر میں اور ایک انصاری میں جھگڑا ہوا تو جو منافقین تھے ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، تو اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ لوگ باہر سے آئے ہیں اور اب انہوں نے ہمیں آنکھیں دکھانے شروع کر دی ہیں، اور ہم جب مدینہ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ان ذلیلوں کو ہم نکال باہر کریں گے، یہ اب ہمارے منہ آنے لگے ہیں، حالانکہ ہم یہاں کے نیٹو لوگ ہیں اور ہماری عزت ہے اور ہم طاقتور ہیں۔ تو حضرت زید بن ارقم نوجوان تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ ایسی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی چاہیے، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے۔
آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کے پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو نہیں کی. تو اس طرح حضرت زید بن ارقم کو صبح کی محسوس ہوئی. لیکن جب لوگ مدینے پہنچے تو عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا جو ہے وہ تلوار لے کے مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ مدینے پہنچ کے عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال کریں گے تو میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تو اس سے حضرت زید بن ارقم کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تھی. اس کے بعد سورہ التغابن ہے اور التغابن میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت. تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جو فیصلہ ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے لوگ ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو گویا اس دن ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا، اسی لیے اس کا نام التغابن رکھا گیا. اور اس صورت کا موضوع یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی ہے اور اخلاق حسنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں. اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے. مال اور اولاد فتنے کا ان معنوں میں ہے کہ ان میں آزمائش ہوتی ہے اور یہ آدمی کو دین کی دوسری طرف کھینچتے ہیں. مثلا آج بھی ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بیویوں کے کہنے پر اور بیویوں کے فیشنوں پر اور بیویوں کے مطلب یہ ٹھاٹ باٹ پر ان کے مطالبے پر کہ ہمیں سونا لے کے دو، ہمیں بڑا گھر لے کے دو، ہمیں بڑی گاڑی لے کے دو، بچوں کو اچھے مہنگے اسکولوں میں داخل کرو. تو مطلب ان چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں مرد جو ہیں وہ رشوت لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا کوئی تجارت کاروبار کرتا ہو تو اس میں فراڈ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال ہے اور اسی طریقے یہ اولاد کی فتنے کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ناجائز طریقے سے بھی مال کما سکتے ہیں، جائز طریقے سے بھی کما سکتے ہیں. تو یہ ان معنوں میں یہ فتنہ ہے کہ اگر آپ دنیاوی لالچ میں آ کر جو ہے وہ غلط طریقے سے بھی پیسے کمانے پر آ جائیں گے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. تو اس لیے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس سے اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ مال اور اولاد جو ہے وہ آپ کے دین کو برباد کرنے والا نہ بنے. اس صورت میں جو آخری بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قرض حسن دو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. آپ اگر ذرا باریکی سے سوچیں، مثلا روٹی کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں؟ آٹا کہاں سے آتا ہے؟ گندم سے آتا ہے. گندم کیسے پکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سورج کی حرارت سے پکتی ہے. اس سے پہلے بیج بوتا ہے کسان، اس کو وہ بیج کیسے پودا بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو جو نمی درکار ہے، جو پانی درکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور زمین میں نمی پہنچی اور وہ پودا بنا. تو اور بارش بھی اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا گہرائی میں جا کے دیکھیں گے کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور جو بھی ہمیں رزق دیا جاتا ہے اور دوسری چیزیں دی جاتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. فرض کیجئے میں ملازمت کرتا ہوں تو مجھ میں اتنی صلاحیت کیسے پیدا ہو گئی، کس نے پیدا کی کہ جس کی وجہ سے میں نے کچھ سکل سیکھ لی اور ان کی کچھ قیمت ہے ان سکلز کی جو حکمرانوں کو امپلائر کو ضرورت ہے تو وہ مجھے ملازمت دے رہا ہے. تو دیکھا جائے تو ہمیں جو بھی ذریعہ ہے ہمارے مال کے ہمارے تک پہنچنے کا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہی کہے کہ میرے بندوں کو یہ جو مستحق ہیں ان کو دو تو پھر ہمیں اس میں جھجکنا نہیں چاہیے اور بلا دریغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنا چاہیے اور کھلے دل سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 2 گنا واپس کروں گا. دوسری جگہ فرمایا کہ 7 گنا اور 70 گنا اور 700 گنا تک عطا کروں گا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے. ان باتوں پر میں
بات کا اختتام کرتا ہوں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔